ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ میں ایک توحید پرست لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے اور اسی طریقے سے وہ پردے کی پابندی کرے گی، اسی لیے میرے گھر والے اس رشتے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہاں پر میری شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو کیسے سمجھاؤں، کیا نصیحت کروں، اور اگر وہ نہ مانتے ہیں تو پھر میں کیا قدم اٹھاؤں؟ دیکھیے، یہاں پر کئی ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکے کو شادی کرنے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی والدین کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکا خود کفیل ہے اور وہ اپنا خرچ اٹھا سکتا ہے اور بیوی کے نفقہ اور سکنا کا وہ انتظام کر سکتا ہے، تو اگر اسے کوئی ایسی لڑکی مل رہی ہے جو فعلاً دیندار ہے، احکام شریعت کی جیسے پردہ وغیرہ ہے پابند ہے، تو اسے شادی کر لینی چاہیے اور والدین کو احسن طریقے سے کسی طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے والدین ہوتے ہیں بسا اوقات کسی بات پر ایسے ناراض ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق یا ہماری بیوی کا تعلق ان کے ساتھ اس کی خدمت ہے تو اس پر راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ والدین کو بغیر کسی شرعی اور واجبی سبب کے ناراض کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ خاص طور پر ہمارے یہاں کا جو معاشرہ چلتا ہے، ساری فیملیاں تقریباً ایک ساتھ رہتی ہیں، یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں تنہائی میں کبھی دیکھیں کہ والد صاحب خوش ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہدیہ اور تحفہ وغیرہ لے کر کے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی چیز رکھیں کہ اصل میرا مقصد جو ہے دنیا نہیں ہے، یہ ہے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہے تھے، اصل چیز یہ ہے۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ انہیں راضی کرنا چاہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، والدین کو بھی اس سلسلے میں اپنا سخت موقف نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ زندگی آپ کو نہیں بسر کرنی ہے، اس عورت کے ساتھ گزارا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ پکے ہوئے پھل کی طریقے سے ہیں، کب جو ہے وہ گر جائے کوئی بھروسہ، ویسے تو کسی بھی کی عمر کا کوئی زندگی کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے کس کی، لیکن جو بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور بچے اتنے بڑے ہو گئے شادی کے، اس کے بعد کیا رہتا ہے، وہ یا پکے ہوئے پھل ہیں، کب ہوا ہلکی سی ہوا چلے کہ وہ نیچے آ جائیں۔ تو اب بلا وجہ ایک ایسی چیز اگر لڑکے کی وہ پسند ہے، لڑکی کی پسند ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر دنیاوی کوئی چیز مد نظر نہیں ہے ان کے، دنیا کا یہ نہیں کہ ہاں بھائی لڑکی آوارہ ہے اور مالدار ہے اس کی وجہ سے شادی کر رہا ہے، یا اس سے اسے محبت ہو گئی ہے جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے ویسے ہو گئی ہے۔ تو آپ کو بھی اس درمیان میں نہیں پڑنا چاہیے، انہیں بچے کو اور اس کی شادی کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، جہاں پسند کرتے ہو پسند کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ جی جی، تو یہاں پر کبھی اختلافات بہت شدید ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یعنی ان اختلافات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے بات بھی؟ ہاں، چھوڑ دے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے لیے ٹال دے شادی اپنی۔ نہیں، اگر شادی کرنے کے بعد بہت سارے اختلافات جنم لیتے ہیں تو کیا وہ اس اختلافات کا سبب بنے گا لڑکا؟ کیا اس کو اس کا کوئی گناہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے، کوئی آدمی جو جواب دیتا ہے وہ سوال کی روشنی میں جواب دیتا ہے، اصل صورتحال کیا ہے وہ دونوں فریق کے موقف سننے کے بعد ہوتا ہے، لیکن لڑکا جو اپنا موقف بتا رہا ہے اور انشاءاللہ صحیح بتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں تو اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ والدین اگر بد دعا بھی کرتے ہیں تو ان کی بد دعا ایسے صورت میں بچوں کے اوپر لگتی نہیں ہے۔ ما لم تدع باسم ولا قطیعۃ رحم، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم گناہ کی دعا نہ کرو اور قطع رحمی کی جو ہے اس کی دعا نہ کرو۔ تو یہ بد دعا جو آپ کریں کیا ہے، قطع رحمی کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اصل ذمہ دار اس کے کون ہوں گے، وہ والدین ہوں گے۔ جی جی جی، اگر لڑکی میں کچھ خامی ہوتی تب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر خامی شرعی طور پر ہے، دینی طور پر خامی ہے، تو ایسے موقع پر بچے کو والدین کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن دینی طور پر کوئی خامی نہیں ہے، وہ اخلاق کی بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چلو بھائی وہ کم پڑھی لکھی ہو سکتا ہے کہ اسے ہنر
زیادہ نہ آتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگ مہمانوں کا استقبال اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس کے اندر خوبی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس کے اوپر والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور نہ اس کی بنیاد پر بچے کو حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اگر والدین مطالبہ کرتے ہیں تو. نہیں, میں یہ کہہ رہا کہ اگر کوئی دینی خامی ہو تو تب. ہاں, تو دینی خامی ہو تو ظاہر بات ہے والدین کی بات ماننا ضروری ہے, اللہ یہ کہ وہ اس کی اصلاح کر لے. نہیں, یہاں پر ایک نقطہ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب والدین کی رضامندی ضروری ہے ہی نہیں, وہ ولی کی ضرورت ہے ہی نہیں لڑکے کے لیے. وہاں پر یہ چیز بھی تو ہے نا کہ اگر والدین طلاق کا مطالبہ کریں تو اطع اباک, اپنے باپ کی اطاعت کرو. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا نا اطع اباک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. شادی سے الگ چیز ہے کہ شادی ہو گئی ہے, سب کچھ ہے, اس میں کوئی خامی ہے, یا شادی سے پہلے باپ دیکھ رہا ہے کہ لڑکی آوارہ ہے نا, ایسی یہی بات ہے. ہاں, تو ایسی وقت میں لڑکے کے اوپر ضروری ہے کوئی دوسری لڑکی تلاش کرے. بناتے ہوا بہت ہیں اللہ تعالیٰ, اور نیک اور صالح لڑکیاں بھی ایسی ہیں جی. لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ کر لیتا ہے وہ نکاح, اور خاندان میں اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, تو ذمہ دار ہوگا. ظاہر بات وہ ذمہ دار ہے, لڑکا گنہگار ہوگا. جی, لڑکا گنہگار ہوگا. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.